ویلکم بیک. غلام سجاد گوپانگ صاحب، 28ویں آئینی ترمیم کے تحت جو آئینی عدالتیں قائم ہوئی ہیں، کیا ان کو عوام کو انصاف دے رہی ہیں؟ 28ویں آئینی ترمیم کے بعد جو وفاقی آئینی عدالت بنائی گئی، جی اس میں جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز تھی، جو ججز کی اپوائنٹمنٹ تھی، وہ سپریم کورٹ سے لی گئی. اور سپریم کورٹ کے کچھ جو ججز ایسے تھے کہ جو نہیں آنا چاہتے تھے، جو بہت زیادہ اچھی ریپوٹیشن رکھتے تھے. ماشاءاللہ سارے ہی اچھے ججز ہیں دونوں طرف، وفاقی آئینی عدالت میں بھی سپریم کورٹ میں بھی. میرے کیونکہ وفاقی آئینی عدالت میں بھی تقریباً 1000 سے زیادہ کیسز ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی تقریباً 1000 سے زیادہ کیسز ہیں، تو میرا ہر بینچ میں اپیئرنس میری ہوتی ہے اور الحمدللہ ریلیف بھی ہمیں ملتا ہے. لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جس پرپس کی وجہ سے یہ آئینی عدالت قائم کی گئی تھی، وفاقی آئینی عدالت، اس کا جو مکمل ثمر ہے، جو فروٹ ہے، فائدہ ہے، وہ عوام تک پورے طریقے سے نہیں پہنچ پا رہا. جو سب سے بڑی ایک گریونس تھی اپوزیشن پارٹی کی، اور ہماری بھی، میرے بھی انٹرویوز ہیں ٹی وی پہ، ہماری گریونس یہ تھی کہ کیونکہ ہم وی آر کسٹوڈینز آف دا کانسٹیٹیوشن. وکلاء جو ہوتے ہیں، اسپیشلی ہمارے جیسے وکلاء جو 30 سال سے آئینی پٹیشنز داخل کرتے ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہوتی ہے، بنیادی آئینی حقوق عوام کے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیسز فائل کرتے ہیں. تو ہم پھر پازیٹیو کرٹیسزم بھی کرتے ہیں عدالتوں پہ بھی اور جو پروسیجر ہے ان پہ بھی، تاکہ امپروومنٹ ہو، تاکہ نظام انصاف بہتر ہو. ایک بڑا جو پرابلم آ رہا ہے وفاقی آئینی عدالت میں، وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ کیسز کہ جو سپریم کورٹ سے ٹرانسفر ہو کے آئے وفاقی آئینی عدالت کی طرف، ان کے ڈسپوزل کی اسپیڈ سلو ہے. البتہ وفاقی آئینی عدالت کے بننے کے بعد جو کیسز دائر ہوئے، وہ ڈائریکٹلی جب دائر ہوتے گئے تو ان کو ڈسپوز آف جلدی کیا جا رہا ہے بنسبت 2023، 22، 21 کے کیسز کے. یعنی مثال کے طور پر میں ایک کیس کا ریفرنس دوں، میں نے یہ بات کافی ویڈیوز میں کہی ہے کہ میرا پیغام چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان صاحب کے پاس پہنچے، اور ڈیورنگ آرگیومنٹس بھی ہم نے یہ باتیں کی ہیں. جی میری ایک سول اپیل ہے، سول اپیل نمبر 267، 268، 269 آف 2005. اب امیجن کریں کہ سپریم کورٹ 2005 سے لے کے 2025 تک ان اپیلوں کا فیصلہ کرنے میں ناکام رہی، حالانکہ سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ ان پرانے کیسز کو جلدی ڈیسائیڈ کیا جائے. اس سے منسلکہ ایک کیس میرا لگا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی عدالت میں تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے. تو وہاں پہ ہم لمیٹیشن کراس کر کے آئے تھے. تو میرے آرگیومنٹس یہ تھے کہ سر، اگر سپریم کورٹ ہمارے کیس پہ اعتراض کر رہی ہے کہ 1 سال دیر سے کیوں آئے، تو سپریم کورٹ ہمارے منسلکہ کیس میں 2005 سے اب تک فیصلہ کرنے میں ناکام رہی. تو وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا جی ابھی تاریخ لگا دیتے. پتہ چلا وہ وفاقی آئینی عدالت میں کیسز ٹرانسفر ہو گئے. اب اگر 2005 سے لے کے 2026 تک سپریم کورٹ یا وفاقی آئینی عدالت ملا کے بھی عوام کے ان اپیلوں کے فیصلے نہیں کر پا رہی، تو پھر اس کا مقصد کہ وفاقی آئینی عدالت کا جو مین مقصد ہے اس کو حاصل کرنے میں اب تک وفاقی آئینی عدالت ناکام رہی. ایک مسئلہ. اب دوسرا مسئلہ جو سب سے بڑا ہے، جو اپوزیشن پارٹیز اور ہم سب کرٹیسزم کرتے رہے، کہ شاید وفاقی آئینی عدالتیں اس لیے بنائی جا رہی ہیں کہ جو حکومتوں کے خلاف کیسز ہیں عوام کے، جب حکومت کے خلاف عوام کیسز داخل کرتی ہے تو ان کیسز میں حکومت کے خلاف کوئی بڑا ایکشن عدالت نہ لے، شاید اس وجہ سے وفاقی آئینی عدالت قائم کی گئی. تو اس پرسیپشن کو مٹانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، کچھ ججمنٹس ایسی ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب کی
میرے کیسز میں, کچھ اور کیسز میں بڑی لینڈ مارک ججمنٹس ہیں, جن میں ڈیسیز کوٹا کے کچھ کیسز ہیں جو سندھ ہائی کورٹ نے حکومت سندھ کے خلاف فیصلے دیے, اور حکومت سندھ نے پھر اپیل کی وفاقی آئینی عدالت میں, جس کو جسٹس عامر فاروق صاحب کے بینچ نے نہ صرف ڈسمس کیا بلکہ سخت ترین ریمارکس پاس کی کہ حکومت سندھ ان کیسز میں جان بوجھ کر ڈیلینگ ٹیکٹکس نہ استعمال کرے, آئین میں جو بنیادی حقوق عوام کو مل رہے ہیں وہ لازمی دینے. یہ ایک اچھا پرسیپشن گیا کہ واقعتاً حکومت کے خلاف بھی وفاقی آئینی عدالت فیصلے دے رہی ہے. لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جو حکومت کی جو اپیلیں ہیں, یعنی گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمنٹ آف سندھ, انہوں نے ہائی کورٹوں کے خلاف جب اپیلیں کی تو ان میں وفاقی آئینی عدالت نے اسٹے دیے. اسٹے دینا ان کا پروگریٹو ہے, لیکن اسٹے دینے کے بعد سال ہو گیا ابھی تک تاریخ نہیں لگ رہی, جس سے وہی پرسیپشن آتا ہے کہ شاید حکومت کے خلاف اگر ہم اپیل کرتے ہیں یا حکومت ہمارے خلاف اپیل کرتی ہے تو شاید وفاقی آئینی عدالت ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتی ہے. تو ان سارے پرسیپشنز کو مٹانے کے لیے وفاقی آئینی عدالت کو اور ان کے ججز کو سب سے پہلے تو زیادہ ججز کی ضرورت ہے, بینچز کم ہیں. ایک بینچ ہوتا ہے چیف جسٹس امین الدین خان صاحب کا, ایک اور ان کے ساتھ ارشد صاحب بیٹھتے ہیں, کیونکہ میرے تو روز کیسز لگے ہوتے ہیں. دوسرا بینچ نمبر 2 میں جسٹس عامر فاروق اور ایک دو اور ججز بیٹھتے ہیں. تیسرا ایک اور ہوتا ہے. کم سے کم 20 سے 30 ججز وفاقی آئینی عدالت میں اپوائنٹ ہونے چاہیے, پھر جا کے ان کی جو پروگریس ہے وہ فاسٹ ہوگی. لیکن میری گزارش یہ ہوگی چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت سے کہ جو پرانے کیسز ہیں, جیسے ہمارے کیسز ہیں 2005 سے پینڈنگ ہیں, اوروں کے بھی کافی وکلا کے کیسز ہوں گے, لیٹیگینٹس کے کیسز ہوں گے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم واقعتاً 28ویں ترمیم کو عوام کے لیے فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہوئے وفاقی آئینی عدالت لینڈ مارکس ججمنٹ دے جو عوام میں مشہور ہوں, جن سے عوام کو انصاف کی امید جاگے کہ وفاقی آئینی عدالت ہمیں انصاف دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے, تو ان سارے مسائل کو حل کرنا پڑے گا, اور جو پرانے اولڈ کیسز ہیں ان کا فیصلہ جلدی کرنا پڑے گا. جی میں مانڈلا صاحب کی طرف جانا. مانڈلا صاحب 28ویں آئینی ترمیم کے تحت جو وفاقی آئینی عدالتیں بنی وہ آپ سن رہے تھے انصاف کے حوالے سے. دوسرا گوپانگ صاحب فرما رہے تھے کہ 2005 سے سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے غلام دستگیر صاحب, میرا خیال ہے کہ عدالتوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے میرا خیال ہے گوپانگ صاحب سے زیادہ بہتر تو کوئی بندہ نہیں بتا سکتا. جی کیونکہ وہ وہاں بنفس نفیس روزانہ فیس کرتے ہیں معاملات ایسے ہی. تو اوورآل جو عوامی پرسیپشن ہے یا انٹرنیشنلی جو ہمارے نظام عدل کا جو ریٹنگ ہے وہ تو اس سے کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو نہ جانتا ہو کہ 142-43 ممالک میں سے ہمارا 130واں میرا خیال نمبر ہے. تو اس میں جو مرضی کے کلاوے ہم بیٹھ کے مناتے رہیں کہ فلاں جج جو ہے بڑی اچھی ججمنٹ لکھتا ہے, اس کی بڑی مضبوط ججمنٹ ہے, وہ اس کے بڑے اچھے فیصلے دیے ہیں, میرا خیال وہ معنی نہیں رکھتی. اور مراد حاصل کرنے میں جو دنیا کے ٹاپ 10 ترقی یافتہ ممالک ہیں, ہماری ہائر جوڈیشری کی مراد جو ہے نا ان سے بھی شاید زیادہ ہو. اور آپ پڑوس میں دیکھ لیں یہ بھارت کو کہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ میں ان کا سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ ایک سیلری, تو دوسرا یہ بنگلہ دیش دیکھ رہے ہیں آپ کو 1,05,000-7,000 روپے جو ہے اس میں چلا رہے نظام. یہ افغانستان برابر میں دیکھ لیں کہ وہ ان کے چیف جسٹس کا رہن سہن اور کیسے ہے. تو آپ اپنا دیکھ لیں. میرا خیال ہے کہ اگر نظام عدل جس ملک کا مضبوط ہو جائے تو میرا خیال ہے کوئی جرت نہیں کسی منی لانڈرز کی, کسی چور کی, کسی ڈاکو کی, کسی قاتل کی. اور اس سے بڑی وہ ابھی کتنی تذلیل ہو رہی ہے کہ سڑکوں کے اوپر یہ CCTV بنا دی ہے کہ ماورا عدالت وہاں جو ہے وہ قتل شروع. وہ کس وجہ سے؟ وہ اسی وجہ سے کہ آپ کا نظام عدل بیٹھ گیا, وہاں انصاف نہیں ہو رہا. جب نہیں ہو رہا تو اس کے الٹرنیٹو جو ہے وہ سسٹم لوگوں نے کوئی جو ہے وہ اپنے طریقے سے کر رہا ہے, کوئی اپنے طریقے سے کر رہا ہے. حکومتیں جو ہے
وہ اپنے جو ہے نا قوانین بناتی جا رہی. میرا کہ عدالتیں زیادہ بناتے. یہاں تو یہ ہے نا کہ سپریم کورٹ ہے جی آئینی عدالت بنا دو کہ جی سستا انصاف عوام کی دہلیز کے اوپر انصاف پہنچے گا. یہ پہنچ رہا ہے نا, وہ سیدھی بن جا رہی ہے سب کو. میرا خیال آپ ہے جی سینئر تجزیہ کار ہیں, ایک اور کوشچن بھی ایڈ کر لیں, کیا اور کوئی آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے؟ نہیں, آئینی ترمیم تو بے شمار کریں گے آگے. یہ جتنی بھی آئینی ترمیم کرتے ہیں وہ اس کا عوام کو ریلیف دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے اپنے مفادات اور اپنی پروٹیکشن اور اپنا جو ہے نا مضبوط آثار جو کرنا ہے وہ اس کے لیے کرتے جائیں. کو پہلے ابھی جو سن نہیں رہے آپ کہ بھائی صوبے کم ہے, صوبے زیادہ بنا دو. پہلے کہہ رہے صوبوں کی اگر بات آئینی عدالت ہے تو انصاف ہی تیز ہو جانا ہے. ابھی کتنا تیز ہوا ہے, کوئی آ کے انڈیکس بیان کرے نا کہ کوئی سپریم کورٹ کا یا آئینی عدالت کا یا حکمران ہے جو اب لا منسٹری وزارت قانون کا کوئی آ کے نمائندہ بریف کرے کہ جناب یہ آئینی عدالت ہم نے بنائی تھی اور اس سے یہ فائدے ہوئے. جیسے گوپانگ صاحب نے خود ہی جان ان کی خامیاں بتا رہے, تو کو خوبی بتائیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلے عدالت بنائی تو اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کبھی صوبے اگر بن جائے تو کیا بات ہے, کنٹرول ذرا آسان ہو جائے گا. وہ اب سن رہے تھے نا کہ پتہ نہیں یہ 71-72 میں جو ہے پتہ نہیں کتنا تھا, اب جو ہے نا آبادی کو 7.5 کروڑ تھی, ابھی 25 کروڑ ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں تو 47 سے پیچھے جانا ہے, کہ 47 سے پیچھے تو ہمارا پاکستان ماشاءاللہ بہت بڑا تھا. یہ تو ہم 72-73 کے بعد کی زندگی جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں. تو وہاں اس وقت میرا 52-53 جو ہے نا وہ ٹوٹل اضلاع تھے. تو آج آپ کے ضلع کتنے بن گئے؟ تو کیا زیادہ ضلع بننے سے آپ کا نظم و ضبط اور جو ہے نا گڈ گورننس بہتر ہو گئی ہے؟ بھائی آپ کی گورننس کا تعلق ہے لا اینڈ آرڈر کے ساتھ, سزا اور جزا کے ساتھ. جب آپ یہ نظام, ابھی تو انٹیریئر منسٹر نے بھی کہہ دیا نا کہ نظام جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے, کہہ دیا نا, کہہ دیا. مسئلہ یہ ہے کلیپس کا مراد یہ ہے کہ جو نظام چوروں کو نہ پکڑ سکے, منی لانڈروں کو نہ پکڑ سکے, جتنے لٹیرے ہیں مجھے بتائیں کہ کہاں مال گیا ہے. یہ ساری لسٹیں تو سب کے سپریم کورٹ کے آگے نہیں پڑی ہوئی. 400 بندے کی لسٹ پاناما جو ہے لسٹ, وہ میرا خیال ان کے آگے نہیں ہے. پاناما لیکس کی یہ کوئی پنڈیرا پیپر ہے, کوئی دبئی لیکس ہے, کوئی جزیرہ ماسٹر ہے, میرا کہاں کہاں نہیں ہے. بھائی عدالت بلائے, لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ جتنا بڑا کرپٹ ہے وہ اس کو اتنے بڑے عہدے کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل جناب. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ تباہی کا راستہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے, یا حی الناس انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد وائم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا, جب غریب کمزور چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر حد نافذ کر دی جاتی تھی. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس رب کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یہاں آپ دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, سب کو پتہ نہیں ہے کہ چور کون ہے, منی لانڈر کون ہے, لٹیرے کون ہے. مجھے اتنے بڑے سانحات ہو گئے, کوئی سانے ماڈل ٹاؤن سے لے لیں, کراچی میں 1000 خواب بندہ جو ہے کوئی بوری بندلہ چھونے ہو گیا, کوئی جناب ٹارگٹ کلر کی نظر ہو گیا. یہاں اسلام آباد میں دیکھ لیں, ابھی کشمیر میں دیکھ لیں, اب مرید کے میں دیکھ لیں. مجھے بتائیں کہ کہاں ہے انصاف؟ اگر انصاف ہو تو عوام کی طرف جو کمزور کی طرف کوئی ظالم جو ہے ظلم کر سکے, چور چوری کر سکے؟ نہیں. میرا خیال ہے یہ جو نظام ہے یہ پروٹیکٹ کر رہا ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ نظام کلیپس ہو, کیونکہ یہ غریب. ملک صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, ملک صاحب کیا واقعی مانڈا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں نظام کے حوالے سے, اور پھر اس کے بعد آپ نے امریکہ ایران کشیدگی میں بات کرنی. دیکھیں جی 28ویں ترمیم آئینی ترمیم کے بارے میں آپ بات کی ہے. جی جی, اسے کہتے ہیں من پسند آئینی ترمیم. 26ویں ہوئی, اچھا نام اس کا چینج کر دیں, من پسند کریں. 27ویں ترمیم ہوئی. آپ یہ دیکھیں اب 28ویں بھی ہو گئی ہے. بیسک چیز یہ آتی ہے کہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے جب تک سسٹم ٹھیک نہیں کرتے نا, جی یہ آئینی ترمیمیں بناتے جائیں. 26ویں بنوائی ہے, 27ویں بنوائی ہے, 28ویں بنوائی ہے. اب ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے
کیا ہماری عدالتوں میں میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے انتظامیہ میں تھانوں میں میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے سرکاری اور جو ادارے ہیں ان پہ میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان کو اچھی مینجمنٹ کی ضرورت ہے. ان کو اس حوالے سے نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں. ابھی سجاد صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ 2005-6 سے لے کے ابھی تک سپریم کورٹ میں لاکھوں کے حساب سے ہزاروں کے حساب سے کیس پڑے ہوئے ہیں جو پینڈنگ ہے. کیا ان کو اگر اس طرح میں بنانے کے بعد اگر وہ حل ہو جائے تو ویری بیٹر. اگر عوام کے حق میں میرٹ پہ کام ہونے شروع ہو جائیں تو بہت بہتر ہے. لیکن یہ سب چیزیں پی ٹی آئی کی حکومت آئی، وفاق میں آئی، تو اس نے بھی اپنی من پسند ترامیم بنائی ہے. جی جی. اور اس کے بعد جب یہ حکومت آئی ہے، یہ دیکھیں ابھی انہوں نے جو بنائی ہے اپنے بینیفٹ کے لیے کچھ بناتے ہیں آئین، لیکن وہ بعد میں جو آئین ہے جب یہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو دوسری حکومت بھی اسے استعمال کر سکتی ہے. ضرور دیکھنا چاہیے ان کو کیا ہم جو اقدام کر رہے ہیں اس میں کوئی بہتری ہے کہ نہیں ہے. ماڈلہ صاحب نے بھی بات کی ہے، سجاد صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ہم اپنے ملک کو، اپنی عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں کچھ آسانیاں پیدا کریں. ان آسانیوں میں کافی ساری بہتری ہوگی، ملک بھی ترقی کی طرف جائے گا اور بہتری کی طرف جائے گا. جو ہمارے دوسرے ملک جیسے انڈیا کی بات کی ہے تو انڈیا یہ دیکھ کے کبھی خوش نہ ہو کہ یہ گہرائی کی طرف جا رہے ہیں، کھائی میں گر رہے ہیں، یہ بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں. ایسی چیزیں ہونی چاہیے اور ان میں سے حکومت نے کافی سارے اقدامات اچھے کیے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی مل کے کی ہے. دوسری بات آپ نے کی ہے امریکہ اور ایران کی. یہ تو امریکہ ایران جہاں تک 60 دن کی جنگ بندی کی بات ہوئی تھی تو خلاف ورزی ہوئی، اس کو پایو تکمیل تک نہیں لے کے گئے، ادھورا رہ گیا کام. جی جی. ادھر سے امریکہ کہہ رہا ہے اب بنائے ہرمز میں ہم نے قبضہ کر لیا ہے، کمپلیٹ کمانڈ ہماری ہے. ایران کہتا ہے تو سارا کچھ ہمارے پاس ہے، یہ تو ہماری ہے ہی حد بندی ہے، یہاں پہ تو کسی کی ہمت نہیں آنے کی. امریکہ کہہ رہا ہے آپ آج سے 50-55 سال پیچھے چلے جائیں، امریکہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. امریکہ تو اتنی معیشت سٹرانگ ہو گئی ہے تو وہ تو چاہتا ہے اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیں. وہ تو لگا ہوا ہے، اس نے افغانستان میں اٹیک کیا ہے آج سے 50-55 سال، ناکام ہوا. اس کے بعد رشیا آ گیا، افغانستان میں آ گیا، اتنے سال جنگ لڑی رہی، لگی رہی، اینڈ پہ تھک ہار کے پاگلوں کی طرف واپس چلا گیا، سب کچھ معیشت تباہ کر کے. امریکہ کو ہوش آیا یار ہم بھی جا کے چھلانگ لگائیں، یہاں پہ تو دہشت گرد بس رہے ہیں، یہاں پہ تو کافی معاملات خراب ہو رہے ہیں، یہاں ہمارے ملک کے لیے، ہمارے یہود و نصارہ کے لیے، ہماری معیشت کے لیے کافی سارے نقصانات ہوں گے کل کے لیے. وہاں پہ کل عدم آپ بات کر رہے ہیں جو جماعتیں انہوں نے کی تھی، اسامہ بن لادن کی بات کر لیں. کیا دوبارہ جب امریکہ افغانستان پہ اٹیک کیا، افغانستان پہ بیٹھ گیا تو کتنے سال وہاں بیٹھا رہا، کتنا نقصان کیا، کتنے اپنے فوجیوں کو مروایا، کتنی معیشت کو پیچھے لے کے گیا، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آیا. اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں، سٹیپ وائز دیکھتے جائیں، وہ کیا یمن کے پیچھے پڑا، عراق میں قبضہ کیا، عراق میں بیٹھا، عراق کو کویت کے ساتھ لڑایا. ابھی تک وہ اسی پوزیشن میں جا رہا ہے. یہ تو کافی ٹائم سے آج 47-48 سال ایران جنگ میں لگا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کو امریکہ کو کوئی رزلٹ نہیں ملا. اسرائیل، میں ایک بات ضرور بتا دوں، اگر اسرائیل اور امریکہ ایران میں کامیاب ہو جاتے تو آج خلیجی ممالک جتنے بھی تھے یہ سب کے سب ان کے باری آ جاتی. ملک صاحب لاسٹ منٹ میرے پاس ہے، میں نے جاتے جاتے نا دشمن ممالک کے لیے میسج ریکارڈ کروانا، وہ سپریم کورٹ سے جائے گا، غلام سجاد گپانگ صاحب ریکارڈ کریں گے. جی سجاد صاحب. پاکستانی قوم اور ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی جانب سے اور پوری 25 کروڑ عوام کی جانب سے پوری دنیا کے لیے یہی میسج ہے
کہ ہمارا جو مکہ معاہدہ ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہم سب مسلمان ممالک کو اتنی طاقت اور توفیق عطا فرمائے گا کہ آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو بھی ختم کریں، اور اللہ پاک ہمارے سیاستدانوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ ہماری غریب عوام کے جو زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں ان سے باز آ جائیں، جی جی، اور ہم من حیث القوم بن کے دنیا کے سامنے ایسے ہی سیسا پلائی دیوار ہو کے ثابت ہو جیسے ہم نے بھارت کو دھول چٹائی ہے۔ اور میری دعا ہے کہ ساری دنیا کے جو مسلم امہ ہے، مسلم ممالک ہیں، وہ متحد ہو جائیں اس مکہ معاہدہ کے تھرو، اور جو قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں ہمیں نشانیاں ملی ہیں اور جس طریقے سے اسلام غالب آیا تاریخ میں، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ میری دعا ہے اور ہم پورے 25 کروڑ عوام کی دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کی سربراہی میں پوری مسلم امہ کو متحد فرمائے آمین، اور ایران کے ساتھ بھائیوں والا سلوک عطا فرمائے، اور ایران، پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور سارے مسلم ممالک متحد ہو کے اور اس یہود و نصارہ کا صفایا کریں، اور سب سے پہلے اللہ پاک کرے کہ یہ اسرائیل تباہ و برباد ہو اور ہمارا قبلہ اول بھی آزاد ہو اور اسلام کا بول بالا۔ آمین۔ بہت شکریہ غلام سجاد گوپنگ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ چوری خادم علی مانلہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ملک عتیق صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اختلاف۔ انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔